اب جو اگلی تقریر ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے بارے میں ہے۔ یہ تقریر مکرم منیر احمد منور صاحب کی ہے جو مربی انچارج جماعت احمدیہ سوئٹزرلینڈ ہے۔ Also die nächste Rede wird dann sein Gebete des Verheißenen Messias alaihi salatu wassalam. Es ist eine Urdu-Ansprache von Herrn Munir Ahmad Munawwar Sahib. Er ist der leitende Missionar der Ahmadiyya Muslim Jamaat Schweiz. Ich bitte Herr Mishin Shah Sahib. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب انفخ روح بركة في كلامي هذا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه۔ پیارے بھائیو، آج ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو آپ کی دعاؤں کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ایک خدا نما وجود تھا، یعنی خدا کو دکھانے والا تھا۔ آپ خود اپنی بعثت کی غرض بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کیا ہے بلکہ دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ ساری زندگی کوشاں رہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو شناخت کریں، اس لیے آپ کی سیرت کا مطالعہ صرف ایک شخص کی زندگی کا مطالعہ ہی نہیں بلکہ آپ کی سیرت کے آئینہ میں ہم ذات باری تعالیٰ کو اپنی تمام تر شان کے ساتھ جلوہ نمائی کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح جس روحانی سیر کا آغاز آپ کی ذات کے حوالہ سے ہوگا، اس کی اصل منزل دراصل ذات الہی ہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات نمایاں طور پر سامنے آتی ہے کہ آپ کا اوڑھنا بچھونا گویا دعا ہی تھا، اور آپ کا سارا انحصار محض اپنے رب کریم کی ذات پر تھا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، دعا میں خدا تعالیٰ نے بڑی قوتیں رکھی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار بذریعہ الہامات کے یہی فرمایا ہے کہ جو کچھ ہوگا دعا ہی کے ذریعے سے ہوگا۔ ملفوظات جلد نمبر 5۔ آپ نے اپنی ذاتی تجربات کی بنا پر دعا کی تاثیرات دنیا کے سامنے پیش کیں اور فرمایا، میں اپنے ذاتی تجربہ سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے، یعنی پانی اور آگ کی تاثیر سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ اسباب طبعیہ کے سلسلہ میں کوئی چیز ایسی عظیم التاثیر نہیں جیسا کہ دعا ہے۔ آپ کو یہ یقین کامل تھا کہ دعا ایسی چیز ہے کہ خشک لکڑی کو بھی سرسبز کر سکتی ہے اور مردہ کو زندہ کر سکتی ہے۔ اس میں بڑی تاثیریں ہیں۔ ملفوظات جلد نمبر 3۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا عنوان دراصل دعا ہی تھا۔ آپ نے اپنی جماعت کو بھی دعائیں کرنا سکھایا اور اس کی حقیقت سمجھائی اور فرمایا کہ دعا جنتر منتر کی طرح الفاظ پڑھنے کا نام نہیں بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور اس میں رقت اور اضطراب پیدا کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، دعا کے لیے رقت والے الفاظ تلاش کرنے چاہیے۔ یہ مناسب نہیں کہ انسان مسنون دعاؤں کے ایسا پیچھے پڑے کہ ان کو جنتر منتر کی طرح پڑھتا رہے اور حقیقت کو نہ پہچانے۔ اپنی زبان میں جس کو تم خوب سمجھتے ہو دعا کرو تاکہ دعا میں جوش پیدا ہو۔ ملفوظات جلد 1۔ خود آپ کو اپنی دعاؤں میں بہت جوش حاصل تھا، چنانچہ فرماتے ہیں، خدا نے مجھے دعاؤں میں وہ جوش دیا ہے جیسے سمندر میں ایک جوش ہوتا ہے۔ ملفوظات جلد نمبر 3۔ حاضرین کرام، انسان کے جذبات اور دلی تاثرات کا اظہار اس کی تمناؤں اور خواہشات سے ہوتا ہے۔ کسی شخص کی تمنائیں اور دعائیں اس کی سیرت اور شمائل کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے جن تمناؤں کا اظہار کیا ہے
اور جو دعائیں مانگی ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ دنیا کی جاہ و عظمت نہیں بلکہ اعلاء کلمت اللہ کی آرزو رکھتے تھے، اللہ کے نام کو بلند کرنا چاہتے تھے۔ آپ خدا کے جلال کے چمکنے کے متمنی تھے۔ آپ نے نہ صرف خود دعائیں مانگیں بلکہ آپ نے دعا کی حقیقت کو بھی نمایاں کیا۔ جس طرح انسانیت آپ کے وجود سے زندہ خدا، زندہ رسول اور زندہ کتاب سے روشناس ہوئی، اسی طرح آپ نے انسانیت کو زندہ دعا سے بھی آشنا کیا۔ آپ کی بعثت سے پہلے جس طرح دوسرے اعمال ایک رسم کی صورت اختیار کر چکے تھے، اسی طرح دعا بھی ایک بے معنی چیز ہو کر رہ گئی تھی۔ مسلمانوں میں ایک جماعت پیدا ہو گئی تھی جو دعا کی تاثیرات کی منکر تھی، اس لیے کہ انہیں دعا کے آثار و ثمرات نظر نہیں آتے تھے۔ یورپ کے خیالی فلسفہ نے انہیں اس کی اہمیت اور قوت و تاثیر سے بدظن کر دیا تھا، اور جو لوگ بظاہر دعا کے قائل تھے ان کی یہ حالت تھی کہ دعا کے الفاظ اور شکل تو موجود تھی اور وہ لوگ ان الفاظ کو دہراتے اور رٹتے بھی تھے، مگر حقیقت اور تاثیر مفقود تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سر سید احمد خان صاحب اور یورپ کے فلسفہ زدہ دوسرے لوگوں کو دعا کی اہمیت بتانے کے لیے نہ صرف برکات دعا کے نام سے کتاب لکھی بلکہ دعاؤں کی قبولیت کے آثار اور معجزات سے دعا کی قوت کا مشاہدہ کروایا، اور اس طرح یہ بات خیالی نہ رہی۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کو عظیم الشان نشانات کے رنگ میں پیش کیا، اور جو لوگ مغربی فلسفہ سے مرعوب ہو کر اس کا انکار کرتے تھے انہیں چیلنج دیے اور مقابلہ پر بلایا۔ دعا کی حقیقت اور اس کی برکات کو ایسے آسان رنگ میں پیش کیا کہ نیچری اور فلسفی کو اس کو قبول کیے بغیر چارہ نہ رہا۔ ان کے بڑے بڑے لیڈر قائل ہو کر آپ کے ذریعے قبولیت دعا کی لذت سے فیضیاب ہوئے، جن میں سے حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں نے فی الحقیقت روحانی مردوں کو زندہ کر دیا، اور جو سفلی جذبات میں گم ہو کر قبروں میں پڑے سڑ رہے تھے ان کو کم باذن اللہ کہہ کر اٹھایا، اور ان میں ایسی تبدیلی پیدا کر دی کہ وہ خدائے واحد کی محبت میں زندہ ہو گئے۔ آپ کی دعا کا زندہ ثبوت وہ جماعت ہے جو آپ نے پیدا کی ہے۔ یہ جماعت قیامت تک ہر زمانے میں دعا کی قوت اور تاثیر کو ثابت کرنے کے لیے موجود رہے گی۔ آپ کی دعاؤں نے دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قہری بجلیاں گرائیں۔ یہ مسیح الزمان کی دعا ہی تھی جس کی تاثیر کے شکار ایک طرف ہندوستان میں لیکھ رام اور آتم ہوئے تو دوسری طرف اس تیر کا شکار امریکہ کا ڈاکٹر ڈوئی ہوا۔ آپ نے دعا کے منکروں کا پکار کر کہا کہ اگر معجزات دیکھنے ہوں تو غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ۔ آپ کا شعر ہے، فرماتے ہیں کرامت گرچہ بے نام و نشان است بیا بنگر ز غلمان محمد، کہ اگرچہ اس زمانے میں کرامت دکھانا جو ہے وہ بے نام و نشان ہو چکا ہے، لیکن اگر تم نے دیکھنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی طرف آؤ۔ آپ نے اپنی دعائے مستجاب سے وہ معجزات دکھائے جو افسانوں میں کھو چکے تھے اور جن کی کہانیاں مولوی حضرات مزے لے کر ماضی کے ساتھ تعلق باندھتے ہوئے بیان کیا کرتے تھے۔ اس حقیقت کو مکرم چودھری محمد علی صاحب نے یوں بیان کیا ہے، کہتے ہیں گلے مراد کھلا ہے 1000 سال کے بعد، گلے مراد کھلا ہے 1000 سال کے بعد، چمن کا ورنہ روایات پر گزارا تھا۔ آپ کا بچپن، پاکیزہ جوانی اور ادھیڑ عمری سب دعائے مستجاب کے پھولوں سے مزین ہیں۔ آپ کی بچپن میں جو آپ کا دعا کا جذبہ تھا وہ کچھ بیان کرتا ہوں۔ حاضرین، بچپن آخر بچپن ہوتا ہے، وہ کسی بادشاہ کا ہو یا عام آدمی کا، کسی امیر آدمی کا ہو یا کسی غریب آدمی کا۔ بچپن کے رجحانات آگے چل کر بطور ایک بیج کے ثابت ہوتے ہیں۔ آپ کی بچپن کی دعائیں بھی اگلی زندگی کے لیے ایک بیج کی طرح ہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ آپ کو اپنی بچپن کی عمر سے اپنے والد صاحب کی زندگی میں ایک ایسا تلخ نمونہ دیکھنے کا موقع ملا کہ دنیا سے آپ کی طبیعت سرد ہو گئی، اور جب آپ بہت ہی بچہ تھے تب بھی آپ کی تمام خواہشات رضائے الہی کے حصول میں لگی ہوئی تھیں۔ چنانچہ آپ کے سوانح نویس شیخ یعقوب علی صاحب ایک عجیب واقعہ تحریر فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ کی عمر نہایت چھوٹی تھی تو اس وقت آپ اپنی ہم سن لڑکی کو، جس سے بعد میں آپ کی شادی بھی ہو گئی، کہا کرتے تھے نامرادے دعا کر کہ خدا میرے نماز نصیب کرے۔ اس فکرہ سے جو نہایت بچپن کی عمر کا ہے پتہ چلتا ہے کہ نہایت بچپن کی عمر سے آپ کے دل میں کیسے جذبات موجود تھے اور آپ کی خواہشات کا مرکز کس طرح خدا ہی خدا ہو رہا تھا۔
اور ساتھ ہی اس ذہانت کا پتہ چلتا ہے جو بچپن کی عمر سے ہی آپ کے اندر پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ اس فکرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی آپ تمام خواہشات کا پورا کرنے والا خدا تعالیٰ ہی کو سمجھتے تھے اور عبادت کی توفیق کا دینا بھی اسی پر موقوف جانتے تھے۔ نماز پڑھنے کی خواہش کرنا اور اس خواہش کو پورا کرنے والا خدا تعالیٰ ہی کو جاننا، اور پھر اس گھر میں پرورش پا کر جس کے چھوٹے بڑے دنیا کو ہی اپنا خدا سمجھ رہے تھے، ایک ایسی بات ہے جو سوائے کبھی ایسے دل کے جو دنیا کی بلونی سے ہر طرح پاک ہو اور دنیا میں عظیم و شان تغیر پیدا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ ہو، نکل ہی نہیں سکتی۔ سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام آج حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تو آپ کے دل کا حال بچپن کے زمانہ میں تھا۔ جوانی میں بھی آپ ہمیں خدا تعالیٰ کے حضور سر بسجود دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاکیزہ فطرت کو آغاز جوانی سے محفوظ کر دیا تھا۔ عین جوانی کے زمانہ میں کہے ہوئے چند فارسی اشعار آپ کی دلی کیفیت کے آئینہ دار ہیں۔ ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، مجھے تو میری ماں نے آپ ہی کے لیے جنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، مجھے تو میری ماں نے آپ ہی کے لیے جنا ہے، میری پیدائش کی غرض تو آپ کا عشق ہے۔ دنیائے فانی سے ہم کس طرح دل لگائیں، ہماری ساری خوشیوں کا مرکز تو یار عزیز ہے۔ اے میرے محبوب مولا، میرا دل تو تو ہی ہے، میں نے دونوں جہانوں میں سے آپ ہی سے دل کو وابستہ کر لیا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے معرفت اور بصیرت بڑھتی گئی، اس میں دین اسلام کا درد اور اس کی خاطر بے قراری بھی بڑھتی چلی گئی۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں، این دو فکر دین احمد جان ماغ داخت، کثرت آدائے ملت قلت انصار دین۔ اے خدا زود آ و برما آپ نصرت ہا بار، یا مرا بردار یا رب زی مقام آتشیں۔ اسلام کے بارے میں دو فکروں نے میری جان کو ہلکان کر رکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ دین کے دشمنوں کی بہت کثرت ہے، اور دوسرا یہ کہ دین کے مددگاروں کی بہت قلت ہے۔ اے خدا جلد آ اور مدد فرما، یا پھر مجھے اس مقام آتشیں سے دور لے جا۔ برادران، ان اشعار پر غور فرمائیے۔ یہ دعائیہ کلام جب آپ نے کہا، اس وقت آپ جوان رانا تھے۔ اس عمر میں انسان کی امنگوں میں ہیجان اور دماغ میں خاص قسم کا نشہ ہوتا ہے، مگر آپ کی طبیعت اور آپ کے دل و دماغ پر جو دعا غالب ہے وہ دنیا کی قدورتوں سے پاک ہے۔ کوئی دعا اس وقت اپنی ذات یا عزیزوں وغیرہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام کے غلبہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے اتمام کے لیے تھی۔ انسان جب اس کلام کو پڑھتا ہے تو اس پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ کلام کہنے والے کے دل میں امت مسلمہ کے لیے کس قدر غم ہے، اور کس طرح کفر کو دیکھ کر وہ درد سے بے چین ہو کر کراہ رہا ہے۔ نوجوانی میں آپ اپنے والد صاحب مرحوم کے احکامات کی تعمیل میں اپنی ریاست کے مقدمات کی پیروی کے لیے عدالتوں میں بھی جایا کرتے تھے، اور آپ کے معمول میں یہ داخل تھا کہ مقدمہ کی تاریخ سے پہلے عشاء کی نماز مسجد اقصیٰ میں ادا کر کے حاضرین سے فرماتے کہ مجھ کو مقدمہ کی تاریخ پر جانا ہے، میں والد صاحب کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، دعا کرو کہ اس مقدمہ میں حق ہو جائے اور مجھے مخلصی ملے، یعنی میری جان چھوٹ جائے۔ میں نہیں کہتا کہ میرے حق میں فیصلہ ہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ حق کیا ہے، بس جو اس کے علم میں حق ہو اس کی تائید اور فتح ہو۔ اس دعا کے لیے آپ خود بھی ہاتھوں کو خوب پھیلاتے اور دیر تک دعا مانگتے، اور تمام حاضرین بھی شریک ہوتے تھے۔ دعا کے الفاظ اپنی حقیقت اور دعا کرنے والے کے دلی عزائم اور جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ لوگ مقدمات کرتے ہیں اور ان کی کامیابی کے لیے تقوی اور صداقت کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے، مگر غور کرو کہ حضرت اقدس حقیقت اور صداقت کے صحیح علم کو اللہ تعالیٰ کی علیم بذات الصدور ہستی پر ایمان رکھتے ہوئے حق کی فتح کی دعا کرتے ہیں۔ برادران، جوانی کے زمانہ میں آپ نے نہ صرف خود ترقی اسلام کے لیے دعائیں کیں، بلکہ اس زمانہ کے بزرگوں سے بھی اس کے لیے دعا کرواتے تھے۔ آپ مولوی عبداللہ غزنوی صاحب، جو اپنے زمانے کے اولیاء اللہ میں جن کا شمار تھا، حضرت مسیح وسلم کے دعوے سے پہلے کی بات ہے، ان کے بارے میں تعریف فرماتے ہیں کہ جب وہ زندہ تھے، ایک دفعہ مقام خیروی میں اور دوسری دفعہ مقام امرتسر میں ان سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ ملہم ہیں، یعنی آپ کو الہام ہوتا ہے، ہمارا ایک مدعا ہے، ایک میرا مقصد ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں، مگر میں آپ کو بتلاؤں گا نہیں کہ وہ مدعا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ در پوشیدہ داشتن برکت است و من انشاءاللہ دعا خواہم کرد،
کہ مقصد کو پوشیدہ کرنا جو ہے یہ برکت کا باعث ہوتا ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ وہ الہام امر اختیاری نیست، اور جہاں تک الہام کا تعلق ہے تو یہ کہ اختیاری امر نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں اور میرا مدعا یہ تھا کہ دین محمدی علیہ الصلوۃ والسلام روز بروز تنزل میں ہے، خدا اس کا مددگار ہو۔ بعد اس کے میں قادیان چلا آیا، تھوڑے دنوں کے بعد بذریعہ ڈاک ان کا خط مجھے ملا، جس میں لکھا یہ تھا کہ این عاجز برائے شما دعا کردہ بود القا شد ونصرنا علی القوم الکافرین۔ کہتے ہیں کہ اس عاجز نے آپ کے لیے دعا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے الہاماً یہ آیت جو ہے نازل کی گئی ہے، ونصرنا علی القوم الکافرین، دعا ہے کہ اللہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ وہ کہتے ہیں کہ فقیر را کم اتفاق میں افتد کہ بدین جلدی القا شد این از اخلاص شما بے بینم۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فقیر جو ہے اس کو بہت کم اتفاق ہوا ہے کہ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کا جواب مل جائے اور الہاماً جواب مل جائے۔ یہ آپ کے اخلاص کے اوپر اس چیز کی دلیل ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے خود ان کو بتا دیا کہ آپ کے دل کا مدعا کیا تھا۔ یہاں حضرت اقدس دوسرے بزرگ کو دعا کے لیے کہتے ہیں اور اپنے مقصد کا اظہار بھی نہیں کرتے، اور ان کو جو جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ آپ کے مقاصد عالیہ کو بے نقاب کرتا ہے۔ دفاع اسلام اور اشاعت اسلام کے ہر مرحلہ میں جب آپ نے دعا سے کام لیا تو خدا تعالیٰ نے آپ کو قبولیت دعا کا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اپنے ابتدائی ایام تصانیف میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی کتاب عربی زبان میں نہیں لکھی تھی، بلکہ تمام تصانیف اردو میں، یہ نظم کا حصہ فارسی میں لکھا۔ ایک دفعہ حضرت مولوی عبدالقیم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور کچھ عربی میں بھی لکھیں، تو بڑی سادگی اور بے تکلفی سے فرمایا کہ میں عربی نہیں جانتا۔ مولوی صاحب بے تکلف آدمی تھے، انہوں نے پھر عرض کیا میں کب کہتا ہوں کہ حضور عربی جانتے ہیں، میری غرض تو یہ ہے کہ کوہ طور پر جائیے اور وہاں سے کچھ لائیے۔ فرمایا ہاں میں دعا کروں گا۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، اور جب دوبارہ بار تشریف لائے تو ہنستے ہوئے فرمایا کہ مولوی صاحب میں نے دعا کر کے عربی لکھنی شروع کی تو یہ تو بہت ہی آسان معلوم ہوئی ہے، چنانچہ پہلے میں نے نظم ہی لکھی ہے اور کوئی 100 شعر عربی میں لکھ کے لے آیا ہوں، آپ سنیے۔ یہ عربی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پہلی تصنیف تھی اور کتاب آئینہ کمالات اسلام میں درج ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے کئی کتابیں عربی میں تصنیف کیں اور زمانہ بھر کے علماء کو چیلنج کیا کہ کوئی آپ کے مقابلہ میں لکھ کر دکھائے، مگر کسی کو طاقت نہ ہوئی کہ اس مقابلہ کے لیے کھڑا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصانیف میں جو اعجازی قوت ہے وہ آپ کی دعاؤں کا نمونہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصانیف میں جو اہم مضامین ہیں وہ دعاؤں کے ذریعے نازل ہوئے ہیں، اور عربی تصانیف تو خصوصیت سے ان دعاؤں کی قبولیت ہی کا نتیجہ ہے جو دوران تحریر آپ فرماتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ ہر ایک تصنیف کو جو چیلنج کے رنگ میں بطور معجزہ پیش کی جانے والی ہو دعاؤں اور استخاروں کے بعد شروع کرتے، اور ہر مرتبہ جب قلم اٹھاتے تو دعا کے بعد اٹھاتے تاکہ خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت آپ کی رفیق قلم ہو۔ اور اس طرح دوران تصنیف جب بھی کوئی مشکل پیش آتی آپ اس وقت دعا کرتے اور وہ حل ہو جاتی۔ اس طرح آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے علمی نشانوں کو جمع کیا جائے تو وہ بے شمار ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عربی تصانیف کے دوران تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ کس قدر کثرت سے میری دعائیں قبول ہوئی ہیں، ایک ایک لفظ پر دعا کی ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مستثنا کرتا ہوں کیونکہ ان کے طفیل اور اقتداء سے تو یہ سب کچھ ملا ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں اس قدر قبول ہوئی ہیں کہ اور کسی کی نہیں ہوئی ہوں گی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ 10,000 یا 1,00,000 یا کتنی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو اپنی زندگی کا مقصد ہی دعا کو بنا لیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں یہ عاجز اپنی زندگی کا مقصد اعلیٰ یہی سمجھتا ہے کہ اپنے لیے اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کے لیے ایسی دعائیں کرنے کا وقت پاتا رہے کہ جو رب العرش تک پہنچ جائیں، اور دل تو ہمیشہ تڑپتا ہے کہ ایسا وقت میسر آ جایا کرے، مگر یہ بات اپنے اختیار میں نہیں۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کے متعلق ایک یہ خصوصیت تھی کہ آپ خاص سفر میں ہوں یا حضر میں دعا کے لیے ایک مخصوص جگہ بنا لیا کرتے تھے، اور وہ جگہ بیت الدعا کہلاتا تھا۔ آخری حصہ عمر میں تو آپ بعض اوقات فرماتے کہ بہت کچھ لکھا گیا اور ہر طرح اتمام حجت کیا، اب جی چاہتا ہے کہ میں صرف دعائیں کیا کروں۔ دعاؤں کے ساتھ آپ کو ایک خاص مناسبت تھی، بلکہ دعائیں ہی آپ کی زندگی تھی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی روح دعا کی طرف ہی متوجہ رہتی تھی۔ ہر مشکل کی چابی آپ دعا کو یقین کرتے تھے، اور جماعت میں یہی جذبہ اور روح آپ پیدا کرنا چاہتے تھے کہ دعاؤں کی عادت ڈال لیں،
اور دعاؤں میں آپ خدا کی تمام مخلوق پر شفقت فرماتے تھے اور ہر شخص کے لیے خواہ وہ کسی مذہب و ملت کا ہو درخواست کرنے پر دعا کیا کرتے تھے، اور آپ ایسی دعاؤں میں اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو بھی شریک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا طریق تھا کہ جب کوئی دوست رخصت ہونے کی اجازت چاہتا تھا تو فرمایا کرتے تھے کیا آپ 2-4 روز اور نہیں ٹھہر سکتے، اور اکثر خدام کو زیادہ وقت قادیان میں رہنے کی ترغیب دیتے، حالانکہ بظاہر کوئی کام ان کے ذمہ نہ ہوتا۔ اس کی اصل غرض یہی تھی کہ سامنے رہنے سے دعا کے خاص موقع میں شامل ہو جانا ممکن ہوتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دعا کو ایک قیمتی خزانہ سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے سوچا کہ بخل تو ناجائز ہے، کسی حالت میں انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر بخل جائز ہوتا تو وہ کون سی چیز ہے جس کے دینے یا بتلانے میں بخل کرتا؟ میں نے بہت سوچا مگر کوئی چیز میری نظر میں ایسی نہ آئی جس پر بخل کرنے کو میرا دل چاہا، سوائے اس کے کہ میں اس بات کے بتلانے میں بخل کرتا کہ دعا کتنی بڑی شاندار نعمت ہے اور کس آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ حاضرین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں دعا کا صحیح طریق بھی بتایا ہے۔ آپ کس طرح دعا کیا کرتے تھے؟ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صاحب مجلس میں بیعت کے بعد یا کسی کی درخواست پر دعا فرمایا کرتے تھے تو آپ کے دونوں ہاتھ منہ کے نہایت قریب ہوتے تھے اور پیشانی اور چہرہ مبارک ہاتھوں سے ڈھک جاتا تھا، اور آپ آلتی پالتی مار کر دعا نہیں کیا کرتے تھے بلکہ 2 زانو ہو کر دعا فرماتے تھے۔ اگر دوسری طرح بھی بیٹھے ہوں تب بھی دعا کے وقت 2 زانو ہو جایا کرتے تھے۔ یہ دعا کے وقت حضور کا ادب الہی تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ اور اس کا مغز ہے، اور اس صورت کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھتا کہ کوئی وظیفہ بتائیں تو آپ اسے نماز کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھنے کی ہدایت فرماتے، اور آپ کا خود بھی یہ معمول تھا کہ ہر دعا سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب سیرت مسیح موعود علیہ السلام میں تحریر کرتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا تھا کہ ہر مجلس میں اور ہر موقع پر حضرت صاحب کے قریب ہو کر بیٹھوں۔ بعض دفعہ جب کوئی دوست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں دعا کی تحریک کرتے اور حضور اس مجلس میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو میں بہت قریب ہو کر یہ سننے کی کوشش کرتا کہ حضور کیا الفاظ منہ سے نکال رہے ہیں۔ بار بار کے تجربہ سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہر دعا میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے تھے اور بعد میں کوئی دعا کیا کرتے تھے۔ بعض دعاؤں کے بارے میں تو یہ ذکر ملتا ہے کہ حضور انہیں التزاماً کیا کرتے تھے۔ حضور خود فرماتے ہیں، اول اپنے نفس کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ خداوند کریم مجھ سے وہ کام لے جس سے اس کی عزت و جلال ظاہر ہو اور اپنی رضا کی پوری توفیق عطا کرے۔ دوم، پھر اپنے گھر کے لوگوں کے لیے دعا کو مانگتا ہوں کہ ان سے قرۃ عین عطا ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی راہ پر چلے۔ سوم، پھر اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ یہ سب دین کے خدام بنیں۔ چہارم، پھر اپنے مخلص دوستوں کے لیے نام بنام۔ پنجم، اور پھر ان سب کے لیے جو اس سلسلہ سے وابستہ ہیں، خواہ ہم انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ ملفوظات جلد نمبر 1۔ آپ سے جب بھی کسی نے درخواست کی کہ کوئی وظیفہ بتائے تو آپ نے ہمیشہ فرمایا استغفار اور درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ برادران، ایک نبی اور رسول کا چونکہ مقصد ایک قوم کی اصلاح ہوتی ہے، اس لیے قوم کی اصلاح کے لیے اس کا دل پگھلتا ہے۔ کبھی وہ ان کو واضح نصیحت کرتا ہے، کبھی وہ ان کو انذاری پیشگوئیوں سے ڈراتا ہے، اور کبھی بشارتوں کے وعدے دیتا ہے، اور کبھی خدا تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے اور روتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں یہ سب نظارے موجود ہیں۔ حضرت اقدس نے ہزارہا مرتبہ آستانہ الہی پر عجز کے ساتھ سر جھکایا اور اپنی قوم کے لیے رو رو کر دعا کی۔ ان نظاروں میں سے چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ فرماتے ہیں، دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار۔ یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی، اب سن لے پکار۔ ایک عالم مر گیا ہے تیرے پانی کے بغیر، پھیر دے اے میرے مولا اس طرف دریا کی دھار۔ ایک نشان دکھلا کہ اب دیں ہو گیا ہے بے نشان، ایک نظر کر اس طرف تا کچھ نظر آوے بہار۔ وہ لگا دے آگ میرے دل میں ملت کے لیے، وہ لگا دے آگ میرے دل میں ملت کے لیے، شعلے پہنچے جس کے ہر دم آسمان تک بے شمار۔ آپ کے کلام کو پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ اسی درد و غم کا تذکرہ
اور انہی افکار کا اظہار ہے۔ یہ درد و غم بنی نوع انسان کی حقیقی بھلائی اور نجات کے لیے آپ کے دل میں تھا۔ ایک مفتری اللہ انسان، ایک منصوبہ باز کبھی اس درد کو اپنے قلب میں پیدا نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہم السلام کی سیرت میں ہی یہ درد پایا جاتا ہے اور یہ درد ان کی فطرت میں خمیر کیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کے اس حصہ میں جو شفقت علی خلق اللہ کا پہلو لیے ہوئے ہے، یہ رنگ از بس نمایاں ہے۔ ایک مرتبہ ایک یادداشت میں لکھا کہ المساجد و مکانی و خلق اللہ عیالی، کہ یعنی میرا مکان مساجد ہیں اور اللہ کا کنبہ اور اللہ کی مخلوق میرا کنبہ ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھوں جہاں دنیا نے روحانی بیماریوں سے نجات حاصل کرنی تھی اور کی بھی، اور اسی طرح وہاں جو چور اور ڈاکو تھے وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھوں ولی بنے، انہوں نے توبہ کی۔ وہاں اس مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں سے جسمانی بیماروں نے بھی شفا پائی، جس کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کابل سے آئی ہوئی ایک غریب احمدی مہاجر بچی کا واقعہ لکھا ہے جس کا نام امت اللہ بی بی تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ بچپن میں ان کی آنکھیں خراب رہتی تھیں۔ ایک دن جب ان کی والدہ پکڑ کر ان کی آنکھوں میں دوائی ڈالنے لگیں تو وہ یہ کہتے ہوئے بھاگ گئیں کہ میں تو حضرت صاحب سے ہی دم کرواؤں گی۔ چنانچہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں گرتی پڑتی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر پہنچی اور حضور کے سامنے جا کر روتے ہوئے عرض کی کہ میری آنکھوں میں سخت تکلیف ہے اور درد اور سرخی کی شدت کی وجہ سے میں بہت بے چین رہتی ہوں اور اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتی، آپ میری آنکھوں پر دم کر دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھا تو میری آنکھیں واقعی خطرناک طور پر ابلی ہوئی تھیں اور میں درد سے بے چین ہو کر کرا رہی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی انگلی پر اپنا تھوڑا سا لعاب دہن لگایا اور ایک لمحے کے لیے رک کر، جس میں شاید دعا فرمائی ہو، بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ اپنی انگلی میری آنکھوں پر آہستہ سے پھیری اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، بچی جاؤ، اب خدا کے فضل سے تمہیں یہ تکلیف پھر کبھی نہیں ہوگی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد آج تک جب کہ میں 70 سال کی بوڑھی ہو چکی ہوں، کبھی ایک دفعہ بھی میری آنکھیں دکھنے نہیں آئیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دم کی برکت سے میں اس تکلیف سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی ہوں اور آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس میں قبولیت دعا بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ دعا کس حد تک کروانی چاہیے۔ منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی لکھتے ہیں کہ میں اور منشی اروڑا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے قادیان میں آئے ہوئے تھے اور سخت گرمی کا موسم تھا اور چند دن سے بارش رکی ہوئی تھی۔ جب ہم قادیان سے واپس روانہ ہونے لگے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوئے تو منشی اروڑا صاحب مرحوم نے حضرت صاحب سے عرض کیا کہ حضرت گرمی بڑی سخت ہے، دعا کریں کہ ایسی بارش ہو کہ بس اوپر بھی پانی ہو اور نیچے بھی پانی۔ حضرت صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اچھا اوپر بھی پانی ہو اور نیچے بھی پانی ہو؟ مگر ساتھ ہی میں نے، یعنی منشی ظفر کہتے ہیں کہ میں نے ہنس کر عرض کیا کہ حضرت یہ دعا انہی کے لیے کریں، میرے لیے نہ کریں۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پھر مسکرا دیے اور ہمیں دعا کر کے رخصت کیا۔ منشی صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت مطلع بالکل صاف تھا، آسمان بالکل صاف تھا اور بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا، مگر ابھی ہم بٹالہ کے راستہ میں یکا پر بیٹھ کر تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ سامنے سے ایک بادل اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر چھا گیا، اور پھر اس زور کی بارش ہوئی کہ راستہ کے کناروں پر مٹی اٹھانے کے لیے جو خندقیں یا نالیاں سی بن گئی تھیں وہ پانی سے لبالب بھر گئیں۔ اس کے بعد ہمارا یکا جو ایک طرف کی خندق کے پاس سے چل رہا تھا یک لخت الٹا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ منشی اروڑا صاحب خندق کی طرف کو گرے اور میں اونچے راستہ کی طرف گرا، جس کی وجہ سے منشی صاحب کے اوپر اور نیچے سب پانی ہی پانی ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں بچ رہا کیونکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے چوٹ کسی کو بھی نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے منشی اروڑا صاحب کو اوپر اٹھاتے ہوئے ہنس کر کہا، لو اوپر اور نیچے پانی کی اور دعائیں کرا لو، اور پھر حضرت صاحب کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ہم آگے روانہ ہو گئے۔ حضرت مسیح السلام کی جو قبولیت دعا کے واقعات ہیں اور کس قسم کی دعائیں آپ نے سکھائیں، یہ ایک بہت لمبا مضمون ہے۔ ان بہت سارے واقعات کو میں چھوڑتا ہوں اور آخر میں احباب کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے کیا تمنا فرمائی ہے اور ہمیں کیا ارشاد فرمایا اس ضمن میں کہ ہماری زندگیاں کیسی ہونی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں ہماری جماعت کو ایسا ہونا چاہیے کہ نری لفاظی پر نہ رہے بلکہ بیعت کے سچے منشا کو پورا کرنے والی ہو، اندرونی تبدیلی کرنی چاہیے۔ صرف مسائل سے تم خدا تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے۔ مسائل سے مراد یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے
یا وفات مسیح کی کیا دلیلیں ہیں یا اور اس طرح کے جو بحث والی دلیلیں ہوتی ہیں، فرماتے ہیں صرف مسائل سے تم خدا تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے، اگر اندرونی تبدیلی نہیں تو تم میں اور تمہارے غیر میں کچھ فرق نہیں۔ اگر تم میں مکر، فریب، کسل اور سستی پائی جائے تو تم دوسروں سے پہلے ہلاک کیے جاؤ گے۔ اپنے نفس کی تبدیلی کے واسطے صحیح کرو، نماز میں دعائیں مانگو، صدقات، خیرات سے اور دوسرے ہر طرح کے ہیلے سے والذین جاہدوا فینا میں شامل ہو جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحیح مقام و مرتبہ کو پہچانیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس نعمت کی ناشکری سے ہماری کوئی غفلت، اہانت کے زمرے میں آ جائے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جیسا کہ حق ہے تیرے مہدی و مسیح علیہ السلام سے محبت کریں، اطاعت کریں، تیری رضا اور مغفرت حاصل کر لیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی تھی کہ جو آپ کی اہانت کا ارادہ بھی کرے گا میں اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا، وہاں آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے مددگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی تھی کہ وَإِنِّي مُعِينٌ مَنْ أَرَادَ إِعَانَتَكَ، کہ یعنی میں اس کی اعانت کروں گا جو تیری مدد کرنے کا ارادہ بھی کرے گا۔ ہم احمد زماں علیہ السلام کے ہاتھ مضبوط کرنے والے بنیں، سلسلہ کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، اپنے ذاتی نمونے سے مجسم تبلیغ بن جائیں، اور سب سے بڑھ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہمارے شامل حال رہے اور دنیا اسلام کی آغوش میں آ جائے۔ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح و زماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ اللہم آمین۔